بھائیو عزیزو، آج کے خطاب کا موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت اور آپ کی وصیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کی شان بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ ذات جو اپنے ساتھ لائی سچ اور اس کی تصدیق کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ سچے نبی اور سچے رسول اور سب سے پہلے جس نے آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے فضائل کے بارے میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطابات میں آپ کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا۔ آج چونکہ یہ جمادی الثانی کا یا جمادی الاخری کا آخری جمعہ ہے اور اس کی 22 کو آپ کا وصال ہوا، تو اس لیے آج کا بیان ان کی شخصیت کے حوالے سے اختتامی بیان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ آپ اس وقت سخت بیمار تھے چونکہ ہر 5 وقت کی نماز کی امامت آپ کرواتے تھے، تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتا، ابو بکر صدیق کو کہو کہ میرے مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ان صحابہ میں حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، دوسرے صحابہ بھی موجود تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب کس پر پڑی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ نے اشارہ فرمایا اس طرف کہ اگر میرے بعد منصب خلافت کا حقدار ہے یا صلاحیت رکھتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب نرم دل ہیں۔ کیا ہیں؟ نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی امامت پر نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ تو آپ نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بہت نرم دل ہیں، آپ کے
امامت کے مصلی پہ کھڑے ہونا پسند نہیں کریں گے، تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، یعنی یہ آپ کا جو ارشاد تھا ایک قسم کی تنبیہ فرما رہے تھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ان کو ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 18 نمازیں یا اس سے کم یا زیادہ، مختلف روایات ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام کو نمازیں پڑھائیں۔ آپ امام تھے اور آپ کے پیچھے کون تھے؟ تمام صحابہ کرام، ان میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں۔ سب صحابہ نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی اور آپ کو امام تسلیم کیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت صحابہ کرام آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا جائے۔ تو اس وقت پھر تمام صحابہ کرام نے بالاتفاق کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں ہمارے دین کا امام بنایا، تو ہم دنیا کا ان کو امام کیوں نہ بنائیں؟ تو اس لیے یہ کتنے خلیفہ ہیں؟ خلیفہ راشد 5ویں حضرت امام حسن ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان خلفاء میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ خلیفۃ الرسول ہیں۔ آپ باقی خلیفۃ الرسول نہیں ہیں کہ نہیں آئی سمجھ؟ حضرت عمر خلیفہ ہیں کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے۔ حضرت عثمان خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق کے۔ حضرت علی خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی کے۔ اور حضرت امام حسن خلیفہ ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے۔ تو ان تمام خلفاء میں جس کو خلیفۃ الرسول کا اعزاز حاصل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے منصب خلافت سنبھالا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ ابو بکر کنیت ہے اور لقب کیا ہے آپ کا؟ صدیق اور عتیق۔ صدیق کا معنی بہت زیادہ تصدیق کرنے والا، صادق کا معنی سچا، اور صدیق کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ تصدیق کرنے والا۔ تو دوسرا لقب کیا ہے؟ عتیق۔ عتیق کا معنی آزاد، کیا؟ آزاد۔ یہ لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ جہنم سے آزاد ہے، جہنم سے، کیونکہ جنتی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ جب بھی آپ کسی مسئلے میں گفتگو فرماتے تو پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا۔ 10 صحابہ کا نام لے کر آپ نے خوشخبری دی جنت کی،
ان صحابہ کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. عشرہ لیاقت سے کیا کہتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. وہ 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پہ کھڑے ہو کر جنت کی خوشخبری دی. ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. کیا ہیں؟ جنتی ہیں. اور پہلا نام کس کا لیا؟ یاسر. کس کا نام لیا؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا. اس کے بعد آپ نے لیا حضرت عمر فاروق کا. اس کے بعد آپ نے نام لیا حضرت عثمان غنی کا. اور چوتھے نمبر پہ نام لیا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا. اور اسی طرح اور 6 صحابہ کرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے اور حضرت عثمان غنی. کس پہاڑ پہ گئے؟ جی. جب وہاں پہنچے تو آپ نے احد پہاڑ کے بارے میں پہلے ارشاد فرمایا تھا، احد جبل یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ تمام پہاڑوں میں سے ایسا پہاڑ ہے جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے ساتھ، اور میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو اس وقت احد پہاڑ کے اندر حرکت آئی. زلزلہ جس کو کہتے ہیں، حرکت آئی. حرکت آنا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک پاؤں اس پہاڑ پر اس طرح مارا اور ارشاد فرمایا، اسبت یا احد، اے پہاڑ ٹھہر جا. کیا فرمانا ہی تھا کہ وہ ٹھہر گیا. اللہ اکبر. کیونکہ نبی کا حکم تھا اور آپ کی زبانیں یعنی ترجمان کن تھی. اللہ جب کسی چیز کو معرض وجود میں لانا چاہتا ہے، موجود کرنا چاہتا ہے، تو کہتا ہے کن ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے. ہم نے مسجد بنائی تو مسجد کا پہلے پلاٹ لیا، اس کے بعد اس کا میٹیریل لیا، پھر سریا لیا، اس کا نقشہ وغیرہ بنایا. سارا جو بھی کام بندہ گھر بناتا ہے تو گھر بنانے سے پہلے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس طرح کے چیزیں اکٹھی کرنے کی ضرورت نہیں. وہ تو فرماتا ہے کن ہو جاؤ تو وہ چیز ہو جاتی ہے، فوراً موجود ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ شان اپنے نبی کو بھی عطا فرمائی، اور نبی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ شان ولیوں کو بھی عطا فرمائی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کیا ہے؟ کن کی کنجی ہے. اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو ارشاد فرمایا، اسبت یا احد، احد ٹھہر جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيًّا وَصِدِّيقًا وَشَهِيدَيْنِ. تم نہیں جانتے کہ تیری پشت پر اس وقت کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے، صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو اس وقت حضرت عمر شہید ہو چکے تھے، بولو. حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہو چکے تھے، لیکن اللہ کا نبی غیب جانتا ہے. اللہ کا نبی جو کئی سال کے بعد کوئی چیز ظاہر ہونے والی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا کس پہ؟ تو وہ ٹھہر گیا. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. کیا ہے؟ آپ خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں. مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا،
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ڈنڈا ہاتھ میں رکھتے تھے، وہ آپ نے ڈنڈا زمین پر مارا اور ارشاد فرمایا زلزلہ تو ختم ہو جا۔ زمین سے ارشاد فرمایا تو نہیں جانتی کہ اس زمین پر عمر فاروق انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں زلزلے آتے ہیں، اور جس دھرتی پر انصاف ہو اور عدل کا بول بالا ہو وہاں زلزلے نہیں آتے۔ تو ٹھہر جا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عدل فاروقی مشہور ہے، عمر عدل کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ آج تک مدینہ منورہ میں زلزلہ نہیں آیا، یہ حضرت عمر فاروق کی کرامت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، پھر آپ نے خطبہ دیا، کیا جو پہلا خطبہ دیا اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، پھر کبھی بتائیں گے۔ آپ کپڑے بیچتے تھے، کیا تھے؟ بزاز تھے، اور دکان نہیں تھی، کپڑوں کی گٹھڑی کندھے پر اٹھا کر گلیوں میں جا کر اعلان کرتے تھے، اور لوگ وہاں سے آپ سے کپڑا لیتے تھے، کہ نہیں آئی سمجھ؟ آج اگر کوئی آدمی بیچارہ کاروبار اس کا نہ ہو، آپ اس کو کہہ دیں یار گٹھڑی اٹھاؤ اور گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر اعلان کرو بیچو کپڑا، تو ہم توہین محسوس کرتے ہیں۔ کیا توہین محسوس کرتے ہیں؟ تو وہ امیر المومنین، اس وقت امیر المومنین خلیفہ نہیں بنے تھے، پہلے آپ کا یہی کاروبار تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کندھے پر گٹھڑی کپڑے کی اٹھا کر گلی گلی کوچے کوچے میں جا کر کپڑا بیچتے تھے۔ بتایا کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کھاؤ، محنت کرو۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو پھر آپ نے وہ گٹھڑی اٹھائی، کندھے پہ گٹھڑی اٹھا کر بیچنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، تو آپ نے عرض کیا حضرت آپ اس وقت خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المومنین ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں یہ کپڑے بیچ کر اپنے بچوں کو کھانا وغیرہ کھلاتا ہوں، کہ نہیں میرے بال بچے جو ہیں عیالدار ہوں میں، ان کو آخر کھانا تو دینا ہے، وہ کس طرح ان کا گزارا چلے گا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت ہم آپ کا انتظام کرتے ہیں، آپ مہربانی کر کے یہ گٹھڑی گھر رکھ دیں۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے جو تھے صحابہ ان کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ بھی امیر المومنین خلیفۃ الرسول کے لیے بیت المال سے تنخواہ مقرر کی جائے، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی خدمت کے لیے مامور ہیں، ان کو اب مزدوری نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کے لیے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتنی تنخواہ مقرر کی جائے؟ جی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سارا خزانہ میرے حوالے کرو، آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت مدینہ منورہ میں مزدور کی کتنی دہاڑی ہے، ڈیلی ویجز، جی کتنی مزدوری ہے اس مزدور کی مدینہ منورہ میں؟ تو بتایا گیا کہ اتنی مزدوری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بس میرے لیے اتنی مزدوری مقرر کرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خادم ہوں اور ان کا مزدور ہوں۔ میاں صاحب سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ تنخواہ مقرر ہو گئی اور پھر جب اقتدار میں ہم آتے ہیں تو کہتے ہیں جی 900% ہماری تنخواہ بڑھا دو۔ جی بڑے بڑے نواب بھی ہیں، اس میں بڑے بڑے زمیندار بھی ہیں اور بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، کیوں جی؟
بندہ یہ حریص ہے، بندہ حریص ہے، حرص ہے اس کے اندر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، میں امیر المومنین ہوں، خلیفۃ الرسول ہوں، بیت المال سے صرف میرا اتنا وظیفہ مقرر کریں جتنا مدینہ منورہ میں مزدور لیتا ہے۔ میں مزدور ہوں، میں اپنے آپ کو امیر نہیں سمجھتا، میں خادم ہوں۔ تو ایسا خادم نہیں کہ سارا بیت المال اپنے پاس رکھ لے، وہ خادم کہتا ہے کہ مجھے مزدور جتنی مزدوری دی جائے اتنی تنخواہ مقرر ہو گئی۔ 2 سال 11 دن تک آپ خلیفہ رہے۔ کتنے؟ 11 دن تک خلیفہ رہے، اقتدار پر رہے۔ آپ نہ صرف یہ کہ ظاہری طور پر صرف خلیفہ تھے، باطنی اور روحانی طور پر بھی خلیفہ تھے۔ یہ بات یاد رکھو، ہر صحابی جنتی ہے اور ولی ہے۔ کیا ہے؟ ولی ہے۔ ہر ولی صحابی نہیں، ہر صحابی ولی اور جنتی ہے۔ 2 سال 11 دن تک آپ اقتدار میں رہے۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ نے 4 وصیتیں کی۔ وصال سے پہلے 4 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کیا تھی؟ آپ کی پہلی وصیت یہ تھی کہ میں نے بیت المال سے جتنی تنخواہ لی ہے، جتنی تنخواہ لی ہے اس کا حساب کر کے اس کی جتنی تنخواہ بنتی ہے میری فلاں زمین کو بیچ کے اتنے پیسے بیت المال میں جمع کرا دیں۔ بتاؤ کوئی ہے ایسا حکمران اس دنیا میں؟ دوسری وصیت یہ فرمائی کہ جب میں اقتدار میں آیا تو 3 چیزوں کا اضافہ ہوا۔ 3، ایک تو میں نے اونٹنی خرید کی بیت المال سے، اور وہ بھی اپنے مسلمانوں کی خدمت کے لیے۔ دوسرا غلام خرید کیا، وہ بھی مسلمانوں کی خدمت کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اور تیسرا میرے پاس ایک چادر ہے۔ تو ارشاد فرمایا میرے بعد اپنا ولیعہد مقرر کر دیا تھا حضرت عمر فاروق کو۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد یہ تینوں چیزیں اس خلیفہ کو دے دینا، ان کو لوٹا دینا۔ جب یہ چیزیں حضرت عمر فاروق کو دی گئیں تو اس وقت رونے لگے، اے ابو بکر صدیق تم نے تو ہمیں امتحان میں ڈال دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ درود پاک پڑھیں۔ تیسری وصیت یہ فرمائی کہ مجھے 3 چادروں میں کفن دیا جائے، 3 کفن دیا جائے۔ 2 چادریں تو وہ ہیں جو کہ میں اس وقت استعمال کر رہا ہوں، نئی خرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک اور چادر لے لی جائے تو اس سے 3 چادریں ہو گئی۔ زیادہ کپڑا میرے لیے استعمال نہ کریں۔ چوتھی وصیت یہ تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو وصال کے بعد، جنازے کے بعد میری میت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرے میں دفن ہے، جس حجرہ مبارک میں دفن ہے،
اس کے دروازے پہ جا کے رکھ دینا اور عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اس کو آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ تفسیر کبیر میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حجرہ کون سا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا، اور وہ بیٹی تھی حضرت ابوبکر صدیق۔ تو جب جنازے کے بعد آپ کی میت کو دروازے پر رکھا گیا اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو ان کو آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی یا نہیں کہی؟ کیوں کہی؟ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ یہ ہوتا جس طرح کہ آج کل کے ملا کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیز لکھ گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، خبردار ایسا عقیدہ نہ رکھنا، اللہ کا نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اور اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں۔ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں کہ پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ جی کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو اور درود ہو، تو یہ اس کے لیے ہے جو زندہ ہو، اور قرآن پاک میں ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، صرف سرکار کی بات نہیں ہے، کان کھول کر سن لو، ہر مردہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، یہودی ہو، عیسائی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہر مردہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، جب عام مردہ زندہ ہے تو اللہ کا نبی کیوں نہیں زندہ؟ بلکہ حدیث پاک میں تو آپ نے واضح کر دیا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبی کے جسم کو کھائے۔ میرا جسم کھایا جائے گا، آپ کا جسم کھایا جائے گا، مٹی کھا لے گی، لیکن نبی کے جسم کو مٹی، کسی بھی نبی، کوئی بھی نبی ہو کسی، اور اسی طرح نبی کے وسیلے سے کئی ولی اور شہید ایسے بھی ہیں جن کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا، جی جب حرام کر دیا تو وہ مٹی ان کو کھا سکتی ہے؟ وہ مٹی میں مل سکتے ہیں؟ اندھے بن چکے ہیں لوگ، حدیثیں پڑھتے ہیں لیکن وہ عشق اور محبت والی اینک نہیں نہ ہوتی، تو اس لیے گمراہی والی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اب صحابہ نے انکار نہیں کیا کہ ابوبکر تم کیا کہہ رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ لیکن صحابہ نے انکار نہیں کیا کیونکہ ان کا بھی عقیدہ یہی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر عمل کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اجازت ہو تو ان کو تو آپ کے پہلو میں دفن کر دیں۔ یہ عرض کی گئی، پھر کیا ہوا؟ اندر سے آواز آئی، قبر انور سے آواز آئی، قبر انور سے آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ اسی طرح
یہ یزید پلید کے زمانے میں مسجد نبوی کو ویران کیا گیا، کئی مسلمان، اور ایک تابعی تھے حضرت سعید بن مسیب، وہ چھپ گئے تھے مسجد نبوی کے کسی کونے میں، تو باہر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ یزیدی فوج تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں تو مسجد میں تو اذان نہیں ہو رہی تھی، تو مجھے کیسے پتہ چلتا تھا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، عصر کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کا، عشاء کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ حجرہ مبارک سے اذان کی آواز آتی تھی۔ حجرہ تو کون اذان پڑھتا تھا؟ یا حضرت ابوبکر صدیق پڑھتے ہوں گے یا حضرت عمر فاروق پڑھتے ہوں گے۔ تو وہاں سے اذان کی آواز آتی تھی، اذان کی آواز سن کر پھر میں نماز پڑھتا تھا۔ تو آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ پھر دروازہ کھولا گیا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا سر مبارک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک ہے، برابر نہیں دفن کیا گیا۔ آپ کا سینہ مبارک ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا سر مبارک ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو 12 سال سے زیادہ آپ اقتدار میں رہے۔ جب وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام بھیجا کہ اگر اجازت ہو تو مجھے حجرہ مبارک کے اندر دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی دفن ہونے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیونکہ وہ حجرہ تو ان کا تھا، لیکن اب میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو وہ جگہ دیتی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ دفن کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا سینہ مبارک اور حضرت عمر فاروق کا سر مبارک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوتھی وصیت تھی کس کی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی وصیتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے دور خلافت سے ہم سب کو رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔